26واں پارہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى والذین کفروا عما انذروا موردون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ احقاف جو ہے قوم عاد جہاں رہتی تھی، جس علاقے میں آباد تھی، اس علاقے کو احقاف کہتے ہیں، اور ان کی تباہی ہوئی اور جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کیا اپنے نبی کو نہ ماننے کے حوالے سے، وہ ہم ابھی پیچھے پڑھ کے آئے ہیں۔ اس صورت میں جو اہم مضامین ہے اس میں سب سے پہلے دو لوگوں کی مثال بیان کی گئی ہے، دو بیٹوں کی یا دو نوجوانوں کی۔ پہلا جو تھا وہ تو ایک نیک بیٹا تھا اور اپنے ماں باپ کا فرمان بردار تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ایمان بھر دیا ہوا تھا اور وہ شریعت کے مطابق زندگی گزار رہا تھا، تو اس کی مثال دی گئی ہے۔ اور وہ پھر جب وہ بڑا ہو گیا، اس کے والدین نے اس کو پال پوس کے جوان کر دیا، تو اس میں پھر اس نے 3 دعائیں اللہ تعالیٰ سے کی۔ پہلی یہ دعا کی کہ یا اللہ تو مجھے نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دوسری اس نے یہ دعا کی کہ مجھے ایسے اعمال کرنا آسان کر دے جس سے تو راضی ہو جائے، اور تیسری یہ کہ میری اولاد کو نیک بنا دے۔ ایک تو یہ مثال ہے۔ اب دوسری مثال اس کے اپوزٹ ہے، جیسے قرآن مجید کا اسلوب ہے کہ جب وہ ایک مثال بیان کرتا ہے تو پھر دوسری اس کے جو کنٹراسٹ میں ہوتی ہے وہ بیان کرتا ہے۔ تو دوسری مثال ایک نافرمان اور بدبخت بیٹے کی دی گئی ہے، جب اس کے والدین اس کو کہہ رہے تھے کہ اے بیٹے ایمان لا، قیامت پر ایمان لا، آخرت پر ایمان لا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لا، تو وہ آگے سے کہتا ہے اف آپ مجھے کیسی باتیں کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ مر کے اٹھنا ہے، مجھے تو نہیں لگتا، میں نے تو آج تک کسی مرے ہوئے کو اٹھا نہیں دیکھا، میں نے اتنا سنا ہے، آج تک میرے سامنے تو کوئی مر کے زندہ نہیں ہوا، تو آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ تو آج کل کے نوجوانوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ والدین اگر ان کو نصیحت کرتے ہیں، کوئی وصیت کرتے ہیں کہ بیٹا یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، تو ان کو یہ تعلیم دینے کی ضرورت ہے کہ وہ والدین کا کہنا مانیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کی طرف آئیں، ورنہ جس طریقے سے پھر اس کا حشر ہوا، اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو جس طرح جہنم میں پھینکا، اور ان لوگوں کا حال ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، تو پھر جو ہے نا وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بچا کے رکھے۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا قوم عاد کا ذکر ہے، اور قوم عاد کے ذکر کے ساتھ ہی قوم جو اہل مکہ تھے نا ان کو اس سے ڈرایا گیا ہے کہ قوم عاد کو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کیا ہے تو تم دیکھ لو، تم اگر باز نہ آئے تو تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی پھر انجام ہوگا۔ اس کے بعد سورہ محمد ہے۔ سورہ محمد کی آیت وَآمِنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ، اور جو کتاب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی ہے اسے مانتے رہیے۔ تو یہ سورج جو ہے کیونکہ اس میں قتال کا بیان ہے، جہاد کا بیان ہے، تو اس کو سورہ قتال بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس میں جو سب سے اہم مضمون ہے وہ جنگی قیدیوں کے حوالے سے ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب تم کافروں سے ٹکراؤ تو ان کی گردنیں اڑاؤ، یہاں تک کہ جب ان کو خوب قتل کر چکو تو پھر جو باقی بچے ان کو مضبوطی سے قید کر لو، ان کو قید کر کے لے آؤ۔ تو یہاں بات جو سمجھنے والی ہے، کافی جو غیر مسلم ہیں وہ اعتراض بھی اٹھاتے ہیں۔ دیکھیں قرآن مجید میں تو یہ اس طرح کی باتیں کی گئی ہیں کہ قتل کر دو، اس طریقے سے، یہ تو بہت دہشت گردی کا دین ہے، نعوذ باللہ۔ تو ایسی بات نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو یہ حکم ان کے لیے دیا گیا ہے جو حالت جنگ میں ہوں، جو حربی کافر ہیں ان کے لیے یہ حکم۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی کافر کہیں بھی نظر آئے مسلمان کو تو اس کو قتل کر دے۔ تو یہ بات سمجھنے والی ہے کہ جو حربی کافر ہیں ان کے ساتھ ہی حکم ہے کہ ان کی گردنیں اڑاؤں اور ان کو قید کر لو۔ اس کے بعد پھر جنگی قیدیوں کے حکام بیان کیے گئے ہیں کہ اگر قیدی آپ لیں تو ایک تو صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ احسان کر کے ان کو چھوڑ دیں کہ ٹھیک ہے آپ نے احسان کیا، ہو سکتا ہے اس سے وہ متاثر ہو کے مسلمان ہو جائے، اگر نہیں ہے تو پھر فدیہ لے کر چھوڑ دیں، جو بھی اس کی اماؤنٹ بنتی ہے آپ فدیہ لے کر چھوڑ دیں۔ تیسرا یہ ہے کہ پھر قیدیوں کا آپس میں تبادلہ کر لیں، اگر آپ کے بھی خدا نخواستہ کوئی قیدی ادھر ہوں
کسی وقت انہوں نے گرفتار کر لیا وہ مسلمانوں کو تو پھر قیدیوں کا آپس میں تبادلہ کیا جا سکتا ہے۔ اور چوتھی امکانی صورت یہ ہے کہ پھر لونڈی غلام بنایا جا سکتا ہے جیسے پہلے دور میں ہوتا تھا، اور یہ ایک انتظامی معاملہ تھا۔ اسلام نے اس کو فرض یا واجب قرار نہیں دیا، بلکہ بار بار یہ ہم بات کرتے رہتے ہیں کہ اسلام نے تو غلاموں کو آزاد کرنے کی ترغیب دی ہے، اور صحابہ کرام نے بڑے بڑے غلام آزاد کیے ہیں۔ یہاں تک کہتا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے 30,000 غلام آزاد کیے تھے، یعنی اور حضرت عائشہ نے بہت غلام آزاد کیے ہیں۔ تو اسلام نے کبھی بھی غلاموں کو پروموٹ نہیں کیا کہ غلامی ہونی چاہیے اور اس کے لیے جو ہے نا کوئی اسلام نے کہا، بلکہ وہ ایک دنیا کا دستور بنا ہوا تھا، تو اسی کے مطابق جو ہے نا اسلام نے بھی آہستہ آہستہ اس کو گریجولی کم ہی کیا، نہ کہ اس کو پروموٹ کیا۔ اس کے بعد دین پر استقامت اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور جنت کی جھلک دکھائی گئی ہے۔ اور پھر اس کے بعد منافقین کا ذکر ہے کہ جب آیات جو آتی ہیں، قتال کی آیات آتی ہیں، جب ان کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں لڑنا ہے، تو وہ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے ان کے اوپر موت کی غشی طاری ہو رہی ہے اور وہ ڈر رہے ہیں۔ تو اس میں یہی ترغیب ہے آخر میں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر آخر میں فرمایا کہ اگر تم منہ پھیرو گے تو وہ تمہاری جگہ اور لوگوں کے لے آئے گا اور وہ پھر تمہاری طرح کے نہیں ہوں گے۔ یعنی اگر مسلمان نہیں کرتے اس وقت کے مسلمان یا منافقین جو تھے خاص طور پہ ان کو کہا جا رہا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کسی اور قوم کو لے جاتا ہے۔ اور آج کے دور میں بڑے اسکالرز کا یہ کہنا ہے کہ اب ہم جو مسلمان ہیں ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے، لیکن جو یورپ اور امریکہ میں جو مسلمان ہو رہے ہیں شاید وہ اب امت مسلمہ کو لیڈ کریں اور وہ اب لے کے چلیں اور وہ دین اسلام کے لیے کچھ خدمات کریں۔ اگر ہم نے کچھ نہیں کرنا، ہم نے بس سوئے رہنا ہے اور ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ یعنی ہماری حالت تو یہ ہے نا کہ قرآن مجید ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب بھی مانتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اتنے مطلب تعلیم حاصل کرتے ہیں دنیاوی، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے ہماری کیا ایفرٹ ہے، ہم کتنی کوشش کرتے ہیں، یہ سب کے سامنے ہے۔ اور خاص طور پہ بر صغیر کے مسلمانوں نے تو اس کو ایک عرصے سے جو ہے نا یہی سمجھا ہوا ہے کہ بس اس کو پڑھ لینا ہی ثواب بس اکٹھا کرنا ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ بات بہرحال سمجھنے والی ہے۔ آگے سورۃ فتح شروع ہوتی ہے۔ سورہ فتح کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ جب صلح حدیبیہ ہوا تو صلح حدیبیہ سے واپسی پہ یعنی یہ صورت نازل ہوئی تھی۔ بخاری اور ترمذی شریف کی حدیث ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج شام مجھ پر ایسی صورت نازل ہوئی ہے جو مجھے دنیا و ما فیہا سے زیادہ محبوب ہے۔ تو اس کا واقعہ کیا ہے؟ اصل میں مدینہ شریف میں رہتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا کہ آپ مکہ میں گئے ہوئے ہیں اور خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا تو وہ بھی بڑے خوش ہوئے، کیونکہ سب کا ایمان تھا کہ نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے۔ تو اب آپ نے جانے تھے یعنی عمرہ کرنے جائیں گے، تو پھر سارے صحابہ بھی تیار ہو گئے، تو عمرے کے لیے 6 ہجری کو ذوالقعدہ میں جو ہے نا وہ نکل پڑے۔ اور جب ابھی آدھا سفر ہی ہوا تھا، مدینے سے مکہ کے درمیان میں پہنچے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ ان کو پتہ چل گیا مکے والوں کو کہ آپ آ رہے ہیں، تو وہ تو جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ تو یوں کرتے کرتے پھر حدیبیہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، تو وہاں پہ پھر ان کی طرف سے جو ہے نا مختلف وفد آنے شروع ہو گئے۔ تو آخر کار پھر سہیل بن عمر آئے جنہوں نے پھر معاہدہ کیا صلح کا کہ 10 سال تک جو ہے نا ہمارے درمیان جو ہے نا جنگ بندی رہے گی، اور پھر اس کی ڈیٹیل ہے جو بھی بیان نہیں کی جا سکتی وقت تھوڑے میں۔ تو آخر کار یہ جو ہے نا صلح حدیبیہ ہوئی، اور وہاں پہ جو مسلمانوں نے صلح کی جو شرائط تھیں تو وہ بظاہر لگ رہا تھا کہ مسلمانوں نے بہت دب کے صلح کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پہ بہت غصے میں تھے، اور صحابہ کرام بھی بڑے سخت پریشان تھے کہ ہم تو سچے ہیں اور ہم جو حق پہ ہیں اور پھر بھی ہم دب کے صلح کر رہے ہیں۔ تو بعض اوقات کوئی حکمت ہوتی ہے تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر وقت آپ سمجھیں کہ میں بس نا نظر آؤں کہ میں بڑا غالب ہوں اور میں چھایا ہوا ہوں۔ تو اسی طریقے سے یہاں بہت حکمت کی چیزیں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وزڈم تھا وہ صحابہ کرام نہیں سمجھ رہے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ آپ کے کئی دشمن تھے، آپ اس وقت صرف ایک دشمن کو کسی نہ کسی صورت میں کنٹرول کرنا چاہ رہے تھے، اس کو تھوڑے وقت کے لیے بند کرنا چاہ رہے تھے کہ یہ ادھر سے مجھے حملہ نہ کوئی کر سکے۔ تو جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا ایگریمنٹ کر لیا
صحابہ کو نہیں سمجھ آ رہی تھی، اکثر صحابہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. تو پھر تھوڑے عرصے بعد ہی اگلے سال ہی جو ہے نا آپ نے خیبر فتح کر لی. یہودی اتنا تنگ کر رہے تھے اور وہ اکٹھے ہو رہے تھے خیبر میں سارے، اور اتنی سازشیں کر رہے تھے. جب مشرکین مکہ کو آپ نے پنجابی میں کہتے ہیں نتھ ڈال دینا، جب ان کو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایک کنٹرول کر لیا، ان کو صلح کی اس میں باندھ دیا، تو فوری طور پہ آپ نے خیبر فتح کر لیا. اب جب خیبر فتح کر لیا، اب یہودیوں کو کنٹرول کر لیا، اب کوئی مسئلہ نہیں تھا. اور دوسری اس میں حکمت یہ تھی کہ تبلیغ کے لیے مسلمانوں کو اتنا اچھا موقع مل گیا. حدیبیہ کے موقع پر، صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً 1400 یا 1500 صحابہ کرام گئے تھے، اور صرف 2 سال کے عرصے میں جب مکہ فتح ہوا 8 ہجری میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 صحابہ کرام تھے. تو صرف 2 سال کے امن معاہدے کی وجہ سے اسلام نے اتنی ترقی کی، کیونکہ مسلمانوں کو تبلیغ کا موقع مل گیا، ہر ایک کے ساتھ انٹریکشن ہوا، ان کو پتہ چلا کہ یہ تو سچے لوگ ہیں، صحیح لوگ ہیں. تو اسلام اتنی تیزی سے پھیلا اور آخر کار جو ہے نا پھر مکہ بھی فتح ہو گیا. تو اس میں واقعات یہ ہوئے تھے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بھیجا تھا صلح کے لیے، تو ان کے ساتھ نیگوشیشن کے لیے، تو افواہ پھیل گئی کہ جو ہے نا وہ تو قتل نعوذ باللہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیعت کی، اور اس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جن لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا. اس وجہ سے اس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے، اور اس وجہ سے ہی اس کو پھر جو ہے نا اس سارے معاہدے کو اللہ تعالیٰ نے فتح مبین قرار دیا. تو یہ سارا جو ہے سورہ فتح میں جو ہے نا یہ چیزیں آئی ہیں. اس کے بعد سورۃ الحجرات ہے، یہ بڑی اہم ترین صورت ہے، اور ہم سب لوگوں نے اپنے کورسز میں بھی اس کو پڑھا ہے. تو حجرہ کہتے ہیں ایک مکان کو یا گھر کو. تو کچھ لوگ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے آپ کو باہر سے آوازیں دیتے تھے کہ اے محمد باہر نکلیں، تو ان کو کہا گیا کہ اس طریقے سے نہ، حجرات سے باہر سے نہ پکاریں. تو اس وجہ سے اس کا نام جو ہے نا حجرات رکھا گیا. تو کیونکہ اس صورت میں مکارم اخلاق کا بیان ہے، آداب بیان کیے گئے ہیں، تو اس وجہ سے اس کا دوسرا نام جو ہے سورہ اخلاق والآداب بھی رکھا گیا ہے اس صورت کا نام. اس میں جو اہم مضامین ہیں اس میں سب سے پہلے اللہ اور اللہ کے رسول کا ادب بیان کیا گیا ہے، کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ادب گیا. سب سے پہلے فرمایا گیا ہے کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے مت بڑھو. کسی بھی معاملے میں تم نے کچھ بھی کرنا ہو تو پہلے پوچھ لو کہ شریعت کا اس میں کیا حکم ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا کیا حکم ہے. اپنی رائے کا اظہار کرنے سے پہلے یہ پوچھ لو. یوں نہ کہہ دو کہ نہیں جی میں تو نہیں مانتا، میں تو ایسے کہتا، میری میں تو عقل میں نہیں آتا. اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا وہ اس طرح کی بات کر جاتے ہیں. تو اس میں یہ تنبیہ کی گئی ہے. اور اس سے اگلا جو ادب بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اے ایمان والو اللہ کے رسول کے سامنے اپنی آوازیں بھی اونچی نہ کرو کہ کہیں تمہارے اعمال ہی ضائع نہ کر دیا جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے. تو یہ محبت رسول کی ایک جو ہے نا سمجھ لیں کلائمیکس ہے. اور محبت رسول کے تقاضے یہ ہیں کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کی جائے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی جائے، آپ کی سنت کی بات ہو، آپ کے کسی طریقے کی بات ہو، آپ کو کوئی بندہ کہتا ہے یہ حدیث ہے، تو آپ کو اگر سمجھ نہیں آ رہی، آپ کہتے ہیں کہ میں اس سے ایگری نہیں کرتا، جو بھی آپ کو مسئلہ ہے، تو آپ کہیں کہ جی مجھے اس کا ریفرنس چیک کریں، میں چیک کروں گا کہ واقعی آپ کو اگر شک ہے کہ یہ حدیث نہیں ہے، یہ کچھ کہہ رہا ہے، تو وہ آپ آرام سے ادب سے کہیں کہ مجھے یہ چیک کروائیں، اس کا ریفرنس چیک کریں. یہ نہ کہیں کہ میں نہیں مانتا. اگر وہ صحیح حدیث ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی بات ہوئی، تو پھر آپ اسی کیٹیگری میں آئیں گے کہ آپ نے اللہ کے رسول کی بات کے اوپر اپنی بات کر دی، اور پھر کہیں تمہارے اعمال سارے ضائع نہ ہو جائیں. تو یہاں پہ محبت رسول کے بہت یعنی آپ کے ادب جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا گیا ہے، اور یہ ایکسٹریم ہے. لوگ کہتے ہیں یعنی محبت رسول تو بہت بڑی چیز ہے، یہاں تو صرف اس کا منیمم یعنی سٹارٹنگ لیول سکھایا جا رہا ہے کہ ادب اتنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا ادب ہے کہ اگر وہاں ذرا سی بھی آواز اونچی کی تو سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. اور اس کے حوالے سے میں بڑا ایک دلچسپ واقعہ آپ کو سناتا ہوں. ہارون الرشید جو ہے نا وہ بادشاہ تھا، مسلمانوں کا بہت بڑا خلیفہ تھا، اور بڑی سلطنت تھی، اور اس کا بڑا شہرہ رہا ہے، آج تک اس کو تاریخ میں یاد کیا جاتا ہے.
تو اس نے پہلے تو حضرت امام ابو حنیفہ کو جو ہے نا کہا کہ آپ کو میں چیف جسٹس بناتا ہوں، قاضی القضاء بناتا ہوں. تو حضرت امام ابو حنیفہ نے کہا کہ نہیں جی میں تو اس کے قابل نہیں ہوں، اہل نہیں ہوں. تو اس نے کہا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. تو امام ابو حنیفہ نے کہا کہ جھوٹا بندہ تو چیف جسٹس ہی نہیں ہو سکتا. تو وہ تو چلو بات آئی گئی ہوگی. اس کے بعد پھر امام ابو یوسف جو ہیں امام ابو حنیفہ کے شاگرد رشید، اس نے چیف جسٹس بنایا اور وہ بن گئے. تو ایک دفعہ یہ کھانے کے لیے ان کو بلایا ہوا تھا چیف جسٹس کو بادشاہ نے، اور اس کے وزیر وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے. تو امام ابو یوسف بیان کر رہے تھے کہ کدو جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پسند تھا، آپ کی جو ہے نا پسندیدہ غذا تھی، اور ہم سب کو پتہ ہے. تو اس کے ایک وزیر نے، ہارون الرشید کے وزیر نے کہا کہ مجھے تو نہیں پسند، ایسے ہی اس نے کہا. تو امام ابو یوسف نے اس کے قتل کا فتویٰ دے دیا کہ یہ واجب القتل ہے اور اس کو قتل کیا جائے. اور یہ تاریخ کا واقعہ ہے. تو پھر جو ہے نا لکھا ہے تاریخ میں کہ پھر ہارون الرشید نے کافی ترلے منتیں کیں اور کہا کہ جانے دیں اس طرح. تو پھر اس کو بڑی مشکل سے امام ابو یوسف کو منایا کہ آپ جو ہے نا یہ تھوڑا معاف کر دیں، یا جو بھی اس کی کوئی نکالیں، اس کو غلطی لگی ہے جو بھی سمجھنی ہے. تو یہ اصل میں انہوں نے وہاں سمجھایا گیا ہے امام ابو یوسف نے کہ محبت رسول جو ہے وہ معمولی چیز نہیں ہے، ادب رسول جو ہے اس کو آپ اتنا لائٹ نہ لیں. تو اس وجہ سے یہاں پہ یہ بات سکھائی گئی ہے. اس کے بعد اجتماعی اور معاشرتی آداب میں جو تعلیمات دی گئی ہیں، سب سے پہلے اس میں یہ ہے کہ افواہوں پر کان نہ دھریں. کوئی بھی ایسا ویسا بندہ آپ کے پاس خبر لے کر آتا ہے تو اس کی خبر کی تصدیق نہ کریں جس کے بارے میں آپ کو شک ہو کہ یہ بندہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے. اور آج کے دور میں سوشل میڈیا جو ہے، جو آپ کا سوشل میڈیا ہے، خواہ وہ واٹس ایپ ہے، گوگل آپ کرتے ہیں، کہیں پہ بھی کوئی بھی چیز ہے جو سوشل میڈیا پہ ہے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے. لوگ جھوٹی حدیثیں گاڑ کے جو ہے نا اس پہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے میرے بارے میں جھوٹ گڑا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. لیکن لوگوں کو پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں سے ایسی گاڑ کے اس کے یہ فضائل ہیں، اور پتہ نہیں جس نے پہلے یہ کہہ دیا تو اس کو یہ کوئی کسی حدیث کی کتاب میں وہ کوئی چیز نہیں پائی جاتی ہوگی. تو ایسی گھڑ کے لوگ شیئر کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے، اور ان کو اس چیز کا احساس بھی نہیں ہے شاید کہ یہ اس کا کتنی سخت وعید ہے. اس کے بعد جو ہے نا دنیا بھر کے مسلمانوں کے بارے میں کہا گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان کا بھائی ہے. اب مسلمان کا بھائی ہے تو وہ خواہ مشرق میں ہو، خواہ مغرب میں ہو، خواہ جاپان میں ہو، خواہ امریکہ میں ہو، آسٹریلیا میں ہو، افریقہ میں ہو، پاکستان میں ہو، انڈیا میں ہو، سعودی عرب میں ہو، ایران میں ہو، کسی بھی ملک میں کوئی بھی مسلمان ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، ہمارے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، ہمارا ذبیحہ کھاتا ہے، جس نے کلمہ پڑھا ہے ہم اس کو مسلمان کہتے ہیں. اور اس کو کوئی بھی تکلیف پہنچے تو ہمیں تکلیف ہونی چاہیے. اگر ہمیں تکلیف نہیں ہوتی تو پھر ہمیں اپنا ایمان چیک کروانا چاہیے کسی اچھے حکیم کے پاس جا کے کہ میرے ایمان کا ٹیسٹ کریں. اگر پازیٹیو آ جائے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اگر نیگیٹو آئے تو پھر سوچیں، پھر اس کا کوئی علاج کروائیں. یعنی کوئی بھی مسلمان جو ہے اگر اس کو کہیں پہ بھی دنیا میں مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے، اگر اس کو تکلیف نہیں ہوتی تو اس کا ایمان جو ہے نا وہ خطرے میں ہے. اور یہ جو اس طرح کے فلسفے بیان کیے جاتے ہیں نا، سب سے پہلے پاکستان، حالانکہ ہمارا اپنا ملک ہے، ہمیں تو خوش ہونا چاہیے سب سے پہلے پاکستان، یار کتنا اچھا نعرہ ہے. یہ صحیح نعرہ نہیں ہے، یہ اسلامی نعرہ نہیں ہے. سب سے پہلے مسلمان ہونا چاہیے. اسلام کی تعلیمات یہ کہتی ہیں، یہ نہیں ہے کہ اپنے ملک. یہ تو ہمارے دشمنوں نے ہمیں تقسیم کر دیا ہے نا. ان کی ساری کوشش ہی یہ تھی، سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے کرنے میں بھی ان کا یہی مقصد تھا. کتنے انہوں نے ملک بنا دیے تاکہ مسلمانوں کو اتنے ٹکڑے کر دیے جائیں کہ یہ آپس میں ہی جو ہے نا وہ اور ہمیں لڑا رہے ہیں. تو یہ مسلمان کا بھائی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جب کبھی دو مسلمان آپس میں لڑ پڑیں تو ان کی صلح کرواؤ. اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے. کہیں پہ بھی مسلمانوں کے گروہ لڑ پڑتے ہیں، دو بھائی لڑ پڑتے ہیں، کوئی لڑائی ہو جاتی ہے، کوئی رنجش ہو جاتی ہے، تو ان کی صلح کروانا بہت بڑے ثواب کی بات ہے اور اس میں کوشش کرنی چاہیے. اس کے بعد کچھ معاشرتی خرابیوں اور برائیوں کے بارے میں بیان ہے.
سب سے پہلی برائی جو ہے نا وہ مذاق اڑانا بیان کیا گیا ہے کہ اس سے بچنا چاہیے. اس کے بعد دوسری برائی یہ ہے کہ دوسروں پر عیب لگانا, تانا دینا, ذلیل و رسوا کرنا. تیسری برائی یہ ہے کہ کسی کو برے لقب سے پکارنا یا اس کا نام بگاڑنا. چوتھی برائی یہ ہے کہ کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا, یعنی لوگوں کے بارے میں ایسی بدگمان ہونا نا, وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے, تو یہ صحیح نہیں ہے. اور اس کے بارے میں حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدگمانی کو بدترین جھوٹ قرار دیا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو پناہ میں رکھے اور کسی سے بھی بدگمان ہم نہ ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بدترین جھوٹ قرار دیا ہے کہ ایک بندے کو خبر بھی نہ ہو اور آپ اس کے بارے میں سوچ کے بیٹھے ہوں کہ یہ اس طرح کا ہے, تو یہ بدگمانی ہے. پانچویں برائی یہ ہے کہ مسلمانوں کے عیوب اور کمزوریوں کو تلاش کرنا اور ان کی ٹو میں لگے رہنا, یعنی لوگوں کی یعنی جاسوسی کرنا کہ پتہ تو کریں یار یہ کیا کر رہا ہے, تاکہ مجھے اس کی کوئی برائی کا پتہ چل جائے, یہ کس طرح کا بندہ ہے, ذرا میں جاسوسی کروں. تو اس سے بڑی سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے. اس کے بعد جو چھٹی برائی ہے اور جو ساری برائیوں سے بھی بڑی برائی کہہ لیں اور اس کے بارے میں بہت ہی سخت قسم کی وعید ہے, وہ ہے غیبت کرنا. اور غیبت ایسا مزیدار گناہ ہے, اس میں جو بندہ اس میں پڑ جاتا ہے وہ اور مزے لے لے کے کرتا ہے, اس کو مزہ آ رہا ہوتا ہے دوسروں کی برائیاں کرنے میں, بڑا جیسے کوئی بڑا مزیدار کوئی چیز بندہ کھا رہا ہوتا ہے, اس کو مزہ آتا ہے دوسروں کے بارے میں برائیاں کرنا اور وہ مزے لے لے کے کرتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں اتنی سخت وعید کی ہے. اور پہلی بات یہ تھوڑی سمجھنے والی ہے کہ غیبت وہ ہوتی ہے کہ کسی بندے کے بارے میں آپ وہ بات کریں جو اس کے اندر موجود ہے لیکن اس کی غیر موجودگی میں آپ کر رہے ہیں. اس کے اندر وہ خامی پائی جاتی ہے لیکن وہ سامنے نہیں ہے, تو آپ اس کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں, تو یہ غیبت ہے. اگر اس کے اندر وہ خامی پائی ہی نہ جاتی ہو تو یہ غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے, اس کو کہتے ہیں بہتان. تو اس سے اور بچنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کس طریقے سے مثال سے سمجھایا ہے کہ غیبت کرنا مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ, کیا تم میں کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا. اب دیکھیں اس کو کس طریقے سے بیان کیا اللہ تعالیٰ نے, اس کی انٹینسٹی چیک کر رہے ہیں, ملٹی لیئر انٹینسٹی اس کی آپ کہہ سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ کسی بھی انسان کا گوشت کھانا پسند نہیں کرتا. جانور کا گوشت کھاتے ہیں, کوئی انسان, کوئی جو انسان ہو, اگر حیوان بن گیا ہو تو اس کی میں بات نہیں کر رہا, کہ کوئی بندہ انسان ہے تو وہ کسی بھی انسان کا گوشت کھانا پسند نہیں کرتا. اچھا, دوسری بات یہ ہے, اس سے اوپر والی انٹینسٹی کا لیئر یہ ہے کہ وہ اگر اپنے بھائی ہو تو اس کا تو پھر بالکل ہی کوئی کھانا پسند نہیں کرے گا. یعنی پہلے تو انسان کا کھانا ہی نہیں پسند کرتا کوئی انسان, لیکن اگر وہ اس کا بھائی ہو تو اس کا کھانا تو بالکل ہی وہ کہے گا کہ توبہ توبہ میں اپنے بھائی کا گوشت کیوں کھاؤں. اور پھر تیسری جو اس کی انٹینسٹی لیئر ہے وہ یہ ہے کہ وہ اگر بھائی بھی مردہ پڑا ہو, مرا ہوا بھائی ہے, اس کا بھائی ہے اور مرا ہوا ہے, تو وہ اس کا گوشت کاٹ کے کھانا شروع کر دے. سوچیں ذرا, یہ ہے غیبت جس کو ہم اتنا لائٹ لیتے ہیں. تو میں خود سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں, اپنے لیے ہم سب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس جو ہے نا غیبت سے بچائے. اور یہ بہت ہی بڑی بیماری اور بہت ہی سخت قسم کا گناہ ہے, اور یہ شیطان انسان کو اس میں ایسا انوالو کرتا ہے اور وہ بندہ پھر جو ہے نا اس میں لگا ہے اور باتیں کرتا جاتا ہے, اس نے یہ کیا وہ کیا, یہ ایسا ہے ویسا ہے. نہیں سارا میری بندہ یہ کہہ بھی دے نا کہ نہیں یار یہ غیبت ہو رہی ہے, تو وہ کہتا نہیں ایک منٹ بات تو سنیں نا, یہ میں کون سا اللہ تعالیٰ غیبت سے معاف کرے, تو اس طرح ہی ہے, اس نے ایسے ہی کیا تھا ویسے ہی کیا تھا. تو اس میں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم دل سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی غیبت سے بچائے, اور بالکل بہت زیادہ اس میں سینسٹیو ہوں اور بہت احتیاط کریں. آخر میں جو ہے نا باہمی تعلقات کی خرابی کا جو بڑا سبب بننے والی چیزیں ہیں اس کا بیان ہے کہ یہ جو حسب نسب اور مال و دولت اللہ تعالیٰ کسی کو دے دیتا ہے, تو اس وجہ سے اگر کوئی بندہ جو ہے نا وہ کسی کو کمتر سمجھتا ہے, یعنی جیسے قوم ہے, قبیلہ ہے, ذات پات کا جو نظام ہے, تو اس وجہ سے کوئی بھی جو ہے نا صاحب عزت نہیں بنتا. یعنی ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے جی میں فلاں میری ذات ہے, میرا فلاں قبیلہ ہے, اور میں جناب رئیس ہوں, اور میں تو اتنے میرے مربع زمین ہے, اور اتنی میری بڑی کوٹھی ہے, میری اتنی بڑی کار ہے. تو اللہ کے نزدیک وہ اگر وہ ٹھیک کام نہیں کر رہا, وہ تقوی والے کام نہیں کرتا, جیسے منافقین کی مثال بیان کی گئی ہے نا
کہ وہ جب بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، جب وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ خلافی کرتے ہیں، امانت میں خیانت کرتے ہیں. تو اسلام کی تعلیمات میں تو وہ بالکل بیکار آدمی ہے، جس کو آپ کہتے ہیں 2 ٹکے کا آدمی نہیں ہے، خواہ جتنا مرضی وہ بڑی اس نے جناب وہ بنائی ہو، خواہ دین کی تبلیغ کا بھی اس کا دعویٰ ہو، اور بڑی بڑی اس نے پگڑی پہنی ہو، بڑی داڑھی ہو، ہاتھ میں تسبیح بھی ہو، تو اللہ کی نظر میں، اسلام کی نظر میں وہ 2 ٹکے کا آدمی نہیں ہے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ قرآن و حدیث آپ کے سامنے ہے، منافقین کی بتائی ہوئی ہیں چیزیں. تو اسی طریقے سے اگر ایک بندہ جناب بڑے قبیلہ، بڑی ذات پات، جناب بڑا سارا کچھ ہے، لیکن اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک جو ہے نا وہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی ہے. بس اگر وہ متقی نہیں ہے تو اللہ کے ہاں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اور تقویٰ کیا ہے کہ ہر قسم کے شرک سے بچنا، ہر قسم کے حرام سے بچنا، اور اللہ کے رسول کی باتوں پہ عمل کرنا. تو یہ جو ہے یہ تقویٰ ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تقویٰ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد سورہ کاف ہے. سورہ کاف جو ہے یہ بھی مکی صورت ہے، اور اس کی بھی بنیادی جو خصوصیات ہیں وہ یہی ہیں کہ اس میں توحید، رسالت اور آخرت کے مضامین بیان کیے گئے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کو جمعہ اور عیدین کے جو بڑے موقع ہوتے ہیں اس وقت آپ ان کی تلاوت کیا کرتے تھے. اس کے بعد سورت کے اختتام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا مشرکین کی بےہودہ گوئی اور ان کی جو ہے نا اس طرح کی حرکتوں پر صبر کی تلقین کی گئی ہے، اور صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور عبادت کی تلقین کی گئی ہے. اس کے بعد سورہ زاریات ہے. سورہ زاریات جو ہے اس کا نام جو ہے پہلی آیت میں والزاریات ذروا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو بکھیرتی ہیں اڑا کر. تو اس حوالے سے اس میں جو پہلا مضمون ہے، پھر متقین کی صفات اس میں بیان کی گئی ہیں کہ وہ نیک اعمال کرتے ہیں. پہلی صفت یہ ہے رات کو کم سوتے ہیں، سحر کے وقت توبہ اور استغفار کرتے ہیں. ان کے مالوں میں مانگنے والوں اور نہ مانگنے والوں کا حصہ ہوتا ہے، یعنی جو سوال کرتے ہیں ان کو بھی وہ دیتے ہیں جو مانگتے ہیں، اور جو نہیں مانگتے ضرورت مند ہیں ان کو بھی وہ دیتے ہیں. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کے دلائل پیش کیے گئے ہیں. پہلی نشانی یہ ہے کہ زمین اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا پیدا کی، اس کو کیسے ہموار کر دیا، اس میں کیسے میدان بنائے، پہاڑ بنائے، دریا بنائے، نہریں بنائیں، سمندر بنائے، اور پھر سونا، چاندی، لوہا، تانبا، ہر طرح کی چیزیں اس میں رکھ دی ہیں. دوسری نشانی خود انسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسی زبردست چیز بنا دیا ہے کہ کروڑوں انسان اور اربوں انسان ہیں، لیکن کوئی بھی انسان جو ہے نا دوسرے سے نہیں میچ کرتا، اس کے فنگر پرنٹس میچ نہیں کرتے، اس کا جو ہے نا آواز، اس کا لہجہ، اس کا رنگ، اس کا چلنے کا انداز، طبیعت، مزاج، عقل، کوئی بھی چیز میچ نہیں کرتی. تو یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل ہے. کسی بھی چیز کو مطلب اتنی زیادہ تعداد میں بنانا اور بالکل ہر ایک ڈیفرنٹ بنانا، یہ بہت زبردست جو ہے نا نشانی ہے. اس کے بعد تیسری نشانی جو ہے وہ بیان کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ تمہارا رزق آسمانوں میں، اللہ تعالیٰ نے تمہارا رزق آسمانوں میں رکھا ہے. آسمانوں میں کس طریقے سے رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برساتے ہیں، اور پھر اس سے ساری نباتات اگتی ہیں، اور ہر پھلدار درخت اور سبزیاں اور سارا کچھ. تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی کے طور پہ بیان کیا گیا ہے. تو یوں یہ ہمارا پارہ مکمل ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس بارے میں جو بھی ہم نے پڑھا ہے اس پر ہمیں دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.